الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ رسول ان کی قوم میں ان کی زبان میں آئے گا تاکہ بات سمجھ سکے، یہ آسان بات تھی، لیکن دشمنوں نے اس میں بھی ایک مسئلہ نکال دیا۔ انہوں نے کہا یہودی ہو، سب سے پہلے یہودی ہے نا، سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے۔ یا تم کچھ کر تو نہیں سکتے ہو، نہ تم کچھ کر سکتے ہو نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ تہجد کے وقت 2 نماز پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ اسلامی ملکوں کو یہودیوں کی سازش سے بچائے۔ یہ بڑی مکار، بڑی عیار قوم، اور اتنے بدبخت ذہین ہیں کہ دنیا کے ہر فیلڈ کا جو جینیس آدمی ہوگا نا اس کو یہودی لے لیں گے کسی بھی شکل میں، چاہے وہ کھلاڑی ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ حسابدان ہو، اگر وہ اپنی فیلڈ کا جینیس ہے ہر حالت میں اس کو یہ خریدیں گے، کیونکہ جتنا ذہین آدمی ہوگا تو پھر آگے کام کرے گا نا۔ اب انہوں نے ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ لیور آف اکانومی جو ہے نا جی، دولت کی جو چابی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہیں ڈالر اوپر چلا گیا، جب چاہیں نیچے چلا گیا، ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اب جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تمہیں کھانے ہی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، جنگ مٹی لڑو گے۔ اب انہوں نے کوئی لڑو چھڑو نہیں، بس ان کو ستیہ ناس کر، اور جو ان کی چال کو سمجھ جاتا ہے نا، اگر ہاتھ نہ آئے پھر اس کو نمونہ عبرت بنا دے۔ اچھا تم ہماری باتوں کو سمجھ گئے ہو، ٹھیک ہے ہم تمہیں پھر دکھاتے ہیں تماشا۔ یہ سب ان کی گیم ہے، وہ زبردست کھلاڑی ہے۔ اتنی سی قوم ہے ساری، بنو اسرائیل جو ہیں صہیونی، یہ اتنی سی قوم ہے، یعنی عرب ملک کٹھے ہو کے بیٹھ جائیں نا، ان کی طرف رخ کر کے پیشاب کریں نا تو یہ سب بہ جائیں، لیکن کٹھے ہوں گے تو پیشاب کریں گے، کٹھے ہونے ہی نہیں دیتے، ان کو آپس میں لڑائی رکھتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک مسئلہ نکال لیا ہمارے خلاف، انہوں نے کہا جی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر نبی ان کی قوم کی زبان میں بھیجتا ہوں، تو محمد مصطفیٰ عربی ہیں تو صرف عربوں کے نبی ہیں، باقی کے نبی کیوں ہیں؟ ان کو عربی زبان دے کے بھیجا گیا ہے، قرآن عربی میں بھیجا گیا، تو لہذا عرب کے نبی ہوئے نا۔ لیکن وہ بدبخت یہ فرق نہیں کر سکے کہ قوم ہونا الگ بات ہے اور امت ہونا الگ بات ہے۔ جانتے ہوں گے لیکن بڑی خبیث مخلوق ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ نہیں جانتے ہوں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس، ان کی یونیورسٹیوں میں دورہ حدیث پڑھایا جاتا ہے یہودیوں میں۔ تمہارا تو حال پڑا آدمی کا بیٹا جو ہے نا جی، وہ انگریزی سکول میں پڑھتا ہے نا، وہ مسجد میں جانا ہی توہین سمجھتا ہے کہ یار چھوڑو ملا کے پاس بھیجیں گے، ملا ہی بن جائے گا اور کیا کرے گا، روٹی مانگتا پھرے گا۔ ایسے ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے 4 سال کا، ایک باپ اس کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاتا ہے کہ مولوی صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ چلو قرآن پڑھ لے گا، ہماری مغفرت کی دعا کر لے گا۔ اس کے دماغ میں کوئی اس کی نوکری یا تنخواہ نہیں ہوتی، کیونکہ مولوی کو کون نوکری دے گا یا تنخواہ دے گا؟ زیادہ جو ہے مسجد میں امام بن جائے گا اور کیا ہو جائے گا۔ اور جو اپنے بیٹے کو اسکول لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، میرا بیٹا یہ کرے گا، وہ کرے گا، بڑا افسر بنے گا، ICS کا امتحان دے گا اور ہمارا پورے علاقے پہ کنٹرول ہوگا۔ فرمایا اللہ بھی الٹ معاملہ کرتے ہیں، وہ جو دین پڑھنے والے ہیں اگر وہ اذان بھی دے دیں تو 10 گھروں سے روٹی آ جاتی ہے، یہ ڈگریاں لے کے بھی جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے، نوکری نہیں ملتی۔ اللہ بھی ان کے ساتھ الگ معاملہ کرتے ہیں۔ جن کو یہ ملا مولوی سمجھتے ہیں نا، بڑے بڑے ایم اے ڈبل ایم اے PhD ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کہیں نوکری اچھی لگ گئی تو رشوت کھانی شروع کر دی، عاقبت بھی خراب، دنیا بھی خراب۔ تو اس لیے یاد رکھو، ایک ہے قوم، ایک ہے امت۔
قوم میرے مدنی کی عرب ہے، زبان عرب ہے، قرآن عربی ہے، لیکن امت ساری کائنات ہے۔ اس لیے دوسری جگہ پہ فرما دیا کہ میرے مدنی اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور سارا قرآن کھول کے دیکھیں، ہر پیغمبر نے جب خطاب کیا یا قوم اعبدوا اللہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ وہ ہمیشہ قوم کو خطاب کرتے رہے، لیکن میرے مدنی کو جب اللہ نے بھیجا تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، پوری دنیا کو خطاب کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اسی لیے حضور نے انس و جن کو خطاب کیا کہ یا معاشر الانس والجن، سب کو خطاب، چونکہ آپ جیسے انسانوں کے نبی ہیں، جنوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے، چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں ایک قوم ہے اور ایک امت ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اے بعد البیان و اقامت الحجت علیہم، اتنے واضح بیان کے بعد، اللہ کے پیغمبر کے آنے کے بعد اب بھی اگر کوئی ایمان نہ لے آئے، میرے اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہیں گمراہ کریں، ویہدی من یشاء الی الحق، کیوں؟ وہو العزیز، وہ غالب ہیں، الذی ما شاء کان، جو چاہے وہ ہوگا، وما لم یشاء لم یکن، جو نہ چاہے نہیں ہوگا، الحکیم، وہ حکمت والے ہیں فی افعالہ، فیضل من یستحق الاضلال ویہدی من هو اہل لذلک، وہ جس کو گمراہ کرتے ہیں وہ اسی کے لائق ہوتا ہے، اور جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ اسی کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے، کما ثبت فی الصحیحین، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 نعمتیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہیں۔ ایک نعمت کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں جب دشمنوں کے خلاف جہاد کرتا ہوں 1 مہینے کے سفر سے اللہ ان کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین میری امت کے لیے مسجد بھی بنا دی، پاک بھی بنا دی کہ تیمم بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں۔ وحلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، اللہ نے مال غنیمت بھی میری امت کے لیے حلال کیا ہے، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا۔ وأعطیت الشفاعۃ، اللہ پاک نے مجھے شفاعت کا حقدار بنایا ہے، قیامت میں شفاعت کروں گا۔ اور فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُرْسِلُ قَوْمَهُ خَاصَّةً، اللہ ہر نبی کو اپنی قوم میں بھیجتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔